رقص، عقیدت یا پھر سازش، یہ چوتھی قسط کا پہلا باب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ داستان ایمان فروشوں کی عنایت اللہ نے التمش کے نام سے لکھی تھی کہ جس میں ناجی نامی ایک امیر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں، اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ مزید اس نے کہا، یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو، میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے ہیں یہ بالکل ننگی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں صلاح الدین ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، یا اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات کو بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کر رکھی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اس شرف بازیابی بخشیں گے، یہ بڑی دور سے اس امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کی رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے کے اندر آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی جاں باز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف رکھتی ہوں۔ ناجی نے نہایت پراثر اور خوش آمدانہ لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جیسے اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔
زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سحر کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے کے اندر گیا اور کہا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دو، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ یہ اس کہانی کا پہلا باب ہے جو آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ باقی بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ اس پر اپنی رائے ضرور دیے گا۔ شکریہ۔